بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم عبد المنان نالج پاور میں ویلکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست آزمودہ وظیفہ جو کہ قرآن پاک سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں، وہ قرآن پاک کی سورۃ الفلق ہے کہ جس کے ذریعے ہم جادو اور بندش کو بالکل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس عمل کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا بندش وغیرہ ہے یا نہیں، تو یہی عمل ہمیں بتائے گا، یہی وظیفہ ہمیں بتائے گا ہم پر بندش ہوئی ہے یا نہیں، ہم پر جادو ہے یا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو دوستو، یہاں پر جو اہم بات ہے اس کو بھی آپ ذہن پر رکھ لیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہے، ہمارے پاس جو رزق ہے اس میں رکاوٹ ہے، رزق نہیں آ رہا۔ اسی طرح دولت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی، یا ہماری شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بچی ہے یا بچہ ہے، اس کی شادی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، قرضے کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے اس کو آپ غور سے سن لیں۔ مین جو 3 وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، ہماری شادی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمارے پاس دولت نہیں آتی، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، ہم پر جو پریشانی آئی ہے یہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اچھے اچھے کام کریں، والدین کی خدمت کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدرتی آزمائش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کروائیں، والدین سے دعائیں کروائیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اب جو دوسری بات ہے، میں سب سے آخر میں جادو اور بندش کو رکھوں گا تاکہ پھر اس کی ڈیٹیل ہم آگے کریں، اس کا حل بتائیں۔ تو دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ نظر لگی ہوگی ہمارے کاروبار کو، یا ہمیں یا ہمارے بچوں کو نظر لگی ہوگی، ٹھیک ہے، نظر بد جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب نظر بد کا کیا حل ہے، اس کا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظر بد کو کیسے ختم کیا جائے۔ ویسے اس کا بہت ہی زبردست جو ٹوٹکا ہے، سرخ مرچوں والا 7 عدد، وہ تقریباً تمام لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ ٹوٹکا آپ کریں، وہ عمل کریں، انشاءاللہ نظر بد جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب تیسری وجہ جو ہے، جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جادو اور بندش۔ یہ جتنی رکاوٹیں ہیں اس کی وجہ جادو اور بندش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب جادو اور بندش کو کیسے ختم کیا جائے، اس حوالے سے ہم اس ویڈیو میں آج بات کریں گے۔ اور یہ جو سورۃ الفلق کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم پر جادو اور بندش ہے یا نہیں۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہر بار کی طرح میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل نالج پاور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں وہ آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم نے سوتی دھاگا، نیلے آسمانی کلر کا سوتی دھاگا جو ہے وہ ہم نے لینا ہے مارکیٹ سے، آپ اس کو لے لیں۔ اگر آسمانی کلر کا سوتی دھاگا آپ کو نہیں ملتا تو آپ کوئی کسی بھی کلر کا لے لیں، وائٹ کلر کا لے لیں، اور وائٹ کلر کا ہی زیادہ بیسٹ رہے گا، بہتر رہے گا، اور اس کو کلر کروا لیں آسمانی، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب جس شخص کا بھی یہ مسئلہ ہے، یعنی اس پر کاروبار کی رکاوٹ ہے، یا شادی وغیرہ نہیں ہو رہی، یا بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے، اب آپ نے یہی سوتی دھاگا اس کے سر کے جو بال ہیں وہاں سے لے کے انگوٹھے تک، پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو ناپ لینا ہے۔ 11 دھاگے، 11 تار جو ہے آپ نے اسی طرح ناپ کر توڑ لینے، ٹھیک ہے، اس کو الگ کر لینا۔ 11 تار اس کی باڈی کے برابر، یعنی سر سے لے کے جہاں سے یہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں، جہاں ہمارے بال ہیں، یہاں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک یہ 11 تار جب آپ نے سوتی دھاگے کے لے لیے، اس کے بعد آپ نے اس کو 2 مرتبہ طے کر لینا، یعنی ایک دفعہ اس کو طے کریں، پھر دوسری دفعہ اس کو طے کریں۔ یہ طے کرنے کے بعد اب ہم نے اپنا عمل جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس کے ایک کونے پر گرہ لگانی ہے،
ٹھیک ہے، جسے ہم گانٹھ بھی کہتے ہیں، گانٹھ لگانی ہے، گرہ لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سپیس رکھنا ہے، تھوڑی سی جگہ، اس کو ٹائٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو لوز رکھنا ہے، تھوڑی کھلی رکھنا ہے، مکمل اس کو بند نہیں کرنا۔ اب آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی، اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں، اور یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ صدقہ مسجد میں آپ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سورۃ الفلق جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الفلق جس نے بھی پڑھنی ہے، میں اپنی دوسری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، جو بھی وظیفہ کرنا ہے آپ کا تلفظ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی آفر کرا چکا ہوں کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آئیے، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی بھی قسم کا آپ کو وظیفہ درکار ہے، آپ کمنٹ کے اندر آئیں اور مجھ سے لازمی پوچھیں۔ اب آپ نے سورۃ الفلق اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، آپ کا تلفظ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ تو آپ نے سورۃ الفلق جیسے ہی پڑھنی ہے، فوراً وہ جو آپ نے گرہ لگائی تھی اس کو ٹائٹ نہیں کیا تھا، تھوڑا سا سپیس رکھا تھا اس میں، آپ نے پھونک مارنی ہے اس کے اندر۔ جیسے ہی پھونک ماریں فوراً اس گرہ کو ٹائٹ کر دیں، بند کر دیں۔ اسی طرح آپ نے 11 بار سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اور 11 گرہیں آپ نے اس دھاگے پر جو آپ نے ناپ لیا تھا 11 تار، اس پر پڑھ کر اسی طرح جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے گرہ لگانی ہے، اس کو بالکل ٹائٹ نہیں کرنا۔ پھر سورۃ الفلق کو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اس میں پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس کو فوراً ٹائٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 گرہیں جب لگا لیں اس دھاگے پر، تو اب آپ نے جلتے ہوئے کولوں پر، دہکتے ہوئے کولوں پر اس کو جلانا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئلے نہیں ہیں تو گیس کا جو چولہا ہے اس کے اوپر توا وغیرہ رکھیں۔ توا رکھنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ وہ گرم ہو چکا ہے تو اس پر آپ دھاگے کو جلا لیں۔ اب دیکھیں، جو بات میں نے بتائی تھی کہ یہ عمل ہمیں بتائے گا کہ ہم پر جادو اور بندش ہے یا نہیں۔ اب آپ نے اگر جلایا، جلانے کے بعد اگر ہمیں عجیب سی اسمیل آتی ہے، دھاگے کی اسمیل ہر کسی کو پتہ ہے کہ عجیب سی اسمیل آئے، جیسے ہلکی ہلکی ایسی اسمیل آئے جیسے کچا گوشت ہوتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ ہم پر جادو اور بندش ہے۔ اگر ایسی کوئی اسمیل نہیں آتی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم پر جادو اور بندش نہیں ہے۔ تو اب ہم نے یہ عمل کیا، اگر تو اسمیل آتی ہے کچے گوشت کی، ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی اگر آتی ہے، تو ہم نے یہ عمل اگلے دن دوبارہ کرنا ہے۔ جب تک یہ کچے ہلکی سی اسمیل کچے گوشت کی آتی رہے تو ہم نے اتنے دن، جتنے دن اسمیل آئے اتنے دن ہم نے اس عمل کو دہراتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ جو عمل میں نے بتایا اس کو لازمی بار بار سنیں، اچھے طریقے سے کریں، کسی کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم یہ تمام چیزیں، جادو اور بندش کو جڑ سے اپنے گھر میں خود ہی ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے 3 دن کیا، 4 دن کیا، 1 دن کیا، وہ اسمیل آنا بند ہو گئی، تو سمجھ جائیے کہ ہم پر جو جادو یا بندش تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو دوستو، جانے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو وظیفے میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے وہاں پر آ جائیں، مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں ہر طرح سے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی وظیفہ درکار ہے، وہ بھی آپ اپنی مرضی کا وظیفہ بھی کمنٹ میں آئیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے یہ رائٹس ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اور اسی طرح وظائف کے حوالے سے جو اہم معلومات ہے وہ یہاں پر، یہ جو میری ویڈیو رکھی اردو وظیفہ بیسٹ دعا ایور، اس کو لازمی دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں میں نے وظیفے سے ریلیٹڈ اس میں بتائی ہیں کہ کون سا وظیفہ ہم نے کرنا ہے، کون سا وظیفہ نہیں کرنا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز، نیو وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔